عبادت سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ میں کون ہوں، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ تو جب تک یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ عبادت کا مقصد نہیں جان سکتے۔ اور دیکھیں ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، آج عبادت کا معنی جاننا یا عبادت کرنا ہمارے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے تو عبادت کا مطلب محدود کر لیا ہے، بہت ہی محدود کر لیا ہے۔ چند رسومات کو دین کے چند کام ہیں، نماز روزہ، اس کو ہم نے عبادت قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عبادت کیا ہے اور کیوں ہے۔ بہت اہم اور بنیادی سوال بھی ہے، موضوع بھی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اس موضوع پر غور نہیں کرتے کہ عبادت کیا ہے اور کیوں ہے، جبکہ یہ ایک بنیادی موضوع بھی ہے، سوال بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کامیابی کی بنیاد ہے بنیاد کا مطلب یعنی سب کچھ، تمام مسئلہ جو ہے وہ عبادت کا ہے، بندگی کا ہے۔ تو بہت اہم بات ہے، یعنی انسان کا عبادت کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، جس امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان میں کامیابی کی واحد دلیل جو ہے وہ عبادت ہے، بندگی ہے۔ جس نے دنیا میں آ کے عبادت نہ کی تو وہ ناکام ہوگا، اللہ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام ہوگا، اور جس نے زندگی اطاعت میں گزاری، عبادت میں، بندگی میں، یہ تمام ایک ہی الفاظ ہیں، تو وہ کامیاب ہوگا۔ تو اچھا دیکھیں عبادت کی ضد کیا ہے۔ ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ یہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ عبادت کی ضد جو ہے وہ سرکشی ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت، فرما برداری کہہ لیں، اطاعت کہہ لیں، بات ماننا کہہ لیں۔ تو ایک تو فرما برداری کا رویہ ہے، پھر اس کی ضد جو ہے وہ نافرمانی ہے، طغیان، سرکشی کا، طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ تو اور سرکشی جو ہے، اما من طغا، جس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا۔ تو یہی دو باتیں ہیں۔ دیکھیں باتیں تو بہت ہیں اور انشاءاللہ کریں گے بھی، لیکن میں وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں۔ عبادت کا مطلب جاننے سے پہلے آپ کو انسان کا مطلب، یعنی انسان کا مقصد حیات جاننا ہوگا۔ یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے۔ تو دو تین سوالات ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے، پھر اس میں یہ دنیا کس کے لیے بنائی ہے، اور دنیا میں ہمیں کس کے لیے بنایا ہے۔ یہ سوالات ہیں، کیونکہ یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں تھی، اور کچھ عرصہ پہلے جتنے بھی ہوں، لیکن وہ محدود ٹائم ہے، جتنے بھی ہوں وہ ٹائم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو کائنات بنی، پھر دنیا بنائی، اور دنیا میں پھر ایک زندگی کے اسباب پیدا کیے، اور پھر انسان کو بنایا۔ دنیا کی عمر بھی کافی ہے، کروڑوں سال ہے، کروڑوں سال پہلے دنیا بن چکی تھی، لیکن ہماری انسان کی عمر تو ہزاروں سال میں بنتی ہے، چند ہزار سال، جس کی یعنی مشکل سے ڈبل فگر ہوتا ہے، 10-12 ہزار سال جو بھی لگا لیں آپ،
کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو 4000 سال گزر گئے ابھی، اور وہ ہمارے جد امجد ہیں، اور پھر یہ تھوڑا سا ہی عرصہ ہوا ہے، زمین تو بہت پہلے کی بنی بھی ہے، اس کی اپنی تاریخ ہے۔ تو پہلے ہمیں جاننا ہوگا، عبادت سے پہلے ہمیں اپنی حقیقت جاننا ہوگی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کیونکہ جب تک ایک کام کا ہمیں مقصد پتہ نہ ہو تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی ہماری پھر سمجھ سے بالا تر ہوگا۔ ایک مشین ہے مثال کے طور پہ، آپ کہتے ہیں مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے استعمال کا طریقہ بھی آپ نہیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ، یا چلیں مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک مشین پڑی بھی ہے، آپ اس کے فوائد نہیں جانتے، لیکن ہے وہ بڑی کام کی چیز، تو فوائد نہیں جانتے، آپ کے خیال میں یہ کچھ بیکار چیز ہے، وہ مشین جو ہے ایک بیکار سی چیز ہے، کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہے، تو آپ کی نظر میں وہ بس ایک بیکار تو ایک کونے میں پڑی ہوگی، یا گوڈاؤن میں، گھر کے گوڈاؤن میں آپ نے ڈال دی ہوگی، یا ایک طرف رکھی ہوگی، کام کی چیز ہوگی، لیکن نہ آپ کو پتہ ہے نہ آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر طریقہ تو اس کو استعمال کا طریقہ وہ تو پھر آپ جاننا ہی نہیں چاہیں گے، آپ کے خیال میں وہ بیکار ہے، کوئی مقصد خاص فائدہ نہیں ہے اس کا، ایک مشین ہے جو بھی ہے، تو پھر آپ کو وہ سارے اس کے جو لوازمات ہیں وہ پھر آپ معلوم۔ اسی طرح ہماری زندگی ہے، ہماری اپنی تخلیق ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور میرے خالق نے مجھے کیوں بنایا ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں عام طور پہ، آپ دیکھ لیں، اور ہم اسے یعنی حقیقت میں ہم اس کا مقصد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باطل ہے، کوئی خاص مقصد نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اپنے طور پہ مقصد بنا لیا ہے، اور دنیا کو منزل سمجھ لیا ہے، دنیا کو مقصد سمجھ لیا ہے، اور دنیا ہی کی سوچوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہا ہے، تو اس کے نظر میں یہی دنیا ہے، کھا لے پی لے جی لے، عیش کرو آرام کرو مزے، پھر جو لوازمات زندگی ہیں تو وہ پھر ہم بس اس میں زندگی گزار رہے ہیں، ادھر ادھر کی موضوعات ہیں ہمارے لیے، اور ضروریات کو ہم نے مقصد بنا لیا ہے، تو یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ضروریات کو مقصد بنا لیتے ہیں اور اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو، ہر چیز با مقصد ہے، اور ہر چیز کا مقصد ہمیں فائدہ پہنچانا ہے، ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور دنیا کو نعمتوں سے بھر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم دنیا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بہت سے پھل ہیں جو ہم نے، یعنی دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف پھل ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے، لیکن ہم جانتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کہ بھئی یہ ہے پھل ہے، یہ وہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بہرحال۔ تو دیکھیں، عبادت کی ہم بات کر رہے ہیں، عبادت سے پہلے اپنے آپ کو جانیں کہ میں کون ہوں، مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے۔ تو جب تک یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ عبادت کا مقصد نہیں جان سکتے۔ اور دیکھیں، ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، آج عبادت کا معنی جاننا یا عبادت کرنا ہمارے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، اور ہم نے تو عبادت کا مطلب محدود کر لیا ہے، بہت ہی محدود کر لیا ہے۔ چند رسومات کو، دین کے چند کام ہیں، نماز روزہ،
اس کو ہم نے عبادت قرار دے دیا ہے، جو کہ ہاتھ کی 5 انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہی عبادت ہے۔ تو زیادہ تر والدین آپ دیکھ لیں بچوں کی نماز کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، والدین کو خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، وہ کہتے ہیں نماز ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ بڑی ایک یعنی ایک لا علمی کی فضا ہے، ایک غفلت کی فضا ہے، اور ہم غافل، یعنی ہم سب غافل ہیں، اور ہمارے لیے ہوشیار ہونا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اپنی حقیقت کو جاننے کی، اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کی۔ تو پھر ساری باتیں جو ہیں، آج دین ہمارے لیے ایک بے فائدہ سی چیز ہے، اور دین تو ہم نے محدود کر لیا ہے صرف نماز روزے تک۔ بس مرد زیادہ سے زیادہ کوئی کرتا ہے تو داڑھی چھوڑ دے یا نماز روزے کی، بس یہ ہے، باقی تو اپنی اپنی باتیں ہیں۔ لیکن ہمارا اصل جو زندگی کا رخ ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ تو اگر آپ دنیا کو اگر آپ نے اہمیت دے دی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے، تو ظاہر ہے اگر پسند کر لیا ہے تو پھر آپ اسی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ پھر آپ کے لیے عبادت کا معنی جاننا یا اس کے تقاضے پورے کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ آج ہم سب لوگ غافل ہیں دین سے، دین کی حقیقت سے، اپنی حقیقت سے، اپنی منزل سے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کوئی اہم مسائل نہیں ہیں، ہمارا مسئلہ آج بس دنیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم